قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید صرف ناظرے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید صرف حفظ کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید صرف شفا کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید صرف مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید صرف اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرتے وقت قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید محض اپنے سر کے اوپر رکھ کر قسمیں کھانے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید نصیحت ہے۔ آج ہم نے اس نصیحت پذیری کو نکال دیا ہے، ہم اس کتاب کو نصیحت کی کتاب سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ناظرے کی کتاب ہے، ایصال ثواب کی کتاب ہے، یہ برکت کی کتاب ہے، یہ شفا کی کتاب ہے، یہ تعویذوں کے اوپر لکھنے کے لیے کتاب ہے، یہ کتاب دم درود کے لیے ہے، یہ کتاب گلے میں لٹکانے کے لیے ہے، تو یہ کتاب نصیحت کے لیے۔ اس پہلو سے تو ہم کبھی قرآن پاک کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو قرآن پاک مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے، رب ذوالجلال کی عطا کردہ توفیقات سے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 1 پارہ نمبر 8۔ آج سے ہم سورۃ الاعراف کا آغاز کر رہے ہیں۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ الف لام میم صاد۔ آپ جانتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ کما حقہ، ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ الف لام میم صاد کا معنی بھی الف لام میم صاد ہی ہوگا۔ کتابن، یہ کتاب، انزل، نازل کی گئی ہے، الیک، آپ کی طرف، فلا یکن، پس چاہیے کہ نہ ہو، فی صدرک، آپ کے سینے میں، حرجن، کچھ تنگی، منہ، اس سے، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، بھی، اس سے، وذکر، اور یہ نصیحت، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ معزز ناظرین، اس آیت مبارکہ کا پس منظر اب سمجھیے گا۔ یہ سورۃ الاعراف کے جو نزول کا زمانہ ہے، ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے کا یہ زمانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف کے اندر کل 13 سال بسر کیے اعلان نبوت کے بعد، اور اگر اعلان نبوت سے پہلے والے سال بھی شمار کیے جائیں تو یہ تقریباً 53 سال کا عرصہ، 53 ایئرز کا عرصہ بن جاتا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکہ کے اندر گزارے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل آخری زمانہ ہے، یعنی ہجرت کرنے سے پہلے کا زمانہ، اور آپ کے مکی جو سال تھے، مکی جو عرصہ تھا، اس عرصے کا یہ آخری دور چل رہا تھا۔ قریب تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مکہ شریف کی طرف ہجرت کر جانا تھا، اور اس وقت کافروں کا ظلم و ستم اپنی پیک پر جا چکا تھا، اپنی انتہا پر جا چکا تھا، یعنی وہ شدید مظالم کرتے تھے، صحابہ اکرام کو تنگ کرتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکالیف کے اندر اور مصائب کے اندر کفار نے بیش بہا اضافہ کر دیا تھا۔ ان کا مقصد ہی ایک تھا، انہوں نے ٹھان لی تھی کہ ان کو ہم نے اسلام سے ہٹانا ہے، ہر ظلم پہنچا کر، ہر تکلیف انہیں دے کر ہم نے انہیں اسلام سے دور کرنا ہے، اور دوبارہ سے انہیں شرک کی طرف لے آنا ہے۔ یہ ان کے مقاصد تھے، ناپاک ان کے ارادے، ان کے انتہائی غلیظ قسم کے یہ عزائم تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی، تشفی اور اطمینان عطا کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اگرچہ قرآن مجید کے اندر اور بھی
کئی مقامات پر ایسی آیات آئی ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات سمجھ لیجئے کہ جن آیتوں کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تسلی ہوتی ہے، وہ تسلی در حقیقت حضور کی امت کو بھی ہوتی ہے، حضور کی امت کے مبلغین کو، کیونکہ دعوت کا اور تبلیغ کا کام ہی ایسا ہے کہ اس کام کے اندر مصائب نہ آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے اندر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ سختیوں سے گزرنا پڑے گا، تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، ظلم و ستم کے پہاڑ عبور کرنا پڑیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان کو ستایا گیا، ان کو دکھایا گیا، قتل کے منصوبے بنائے گئے، بعض انبیاء کرام کو قتل شہید تک کر دیا گیا۔ اسی طرح بعض انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ مثال دیکھیں، انہیں نار نمرود کے اندر ڈال دیا گیا۔ اسی طرح اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھیں تو ان کے ساتھ جادوگروں کا مقابلہ ہوا، فرعون مقابلے کے اندر آیا اور اس نے پیچھا کیا، تعاقب کیا، دریا کے اندر وہ غرق ہوا۔ تو یہ جو مصائب ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر بھی مصائب اور آلام کے پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں۔ مصائب کی آندھیاں چلی اور شدید مظالم کے ساتھ آپ کو دوچار کیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے تسلی بھی دی۔ اور یہ تسلی کا کیا انداز ہے، آیت مبارکہ دیکھیے گا۔ اللہ پاک نے تسلی کے لیے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ آپ کی عظمت، آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ صاحب کتاب رسول ہیں، آپ کی طرف یہ عظیم کتاب اتاری گئی ہے۔ اور یہ کیوں اتاری گئی ہے، اس کا آگے مقصد آ رہا ہے، فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، پس چاہیے کہ نہ ہو آپ کے سینہ مبارک میں کچھ تنگی اس سے، یعنی اس کی تبلیغ سے، اس کتاب کی تبلیغ سے۔ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، تو اس کتاب کی تبلیغ سے آپ کے سینے کے اندر کوئی تنگی نہ آئے۔ اگرچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کوئی تنگی نہیں آتی تھی، لیکن یہاں جس تنگی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے کفار و مشرکین کی جانب سے مظالم، کفار و مشرکین کی جانب سے مصائب، کیونکہ ان مصائب کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دین سے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم انہیں دین سے ہٹا دیں، انہیں تبلیغ سے روک دیں، ان کے کام کے اندر اتنے رخنے ڈالیں، اتنی رکاوٹیں ڈالیں، اتنے کانٹے بچھا دیں کہ ان سے تبلیغ کرنا ممکن ہی نہ رہے۔ اب جو مبلغ ہوتا ہے، اس مبلغ کو اپنی زندگی کے اندر جب ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا اندازہ مبلغ ہی لگا سکتا ہے کہ یہ کیا تکالیف ہوتی ہیں، یہ کیا مصائب ہوتے ہیں، اور اس پر کس قدر دل دکھتا ہے اور کڑتا ہے۔ اب یہ جو دل کا کڑنا ہے اور دل کا دکھنا ہے، یہ در حقیقت ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ہی ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کی طرف آ کیوں نہیں رہے۔ یہ جو تنگی ہے دل کی، اس تنگی سے مراد یہ ہوگا کہ یہ ہدایت کی طرف آ کیوں نہیں رہے، یعنی میں انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، آیتیں سمجھا رہا ہوں، سمجھانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہا ہوں، پھر وجہ کیا ہے آخر؟ انسان سوچتا ہے، انسان کئی پہلوؤں پر غور کرتا ہے، انسان ہدایت کی طرف لانے کے لیے طرح طرح سے مختلف انداز اپناتا ہے، دلائل کو کئی انداز سے پیش کرتا ہے، اور جب کوئی ان دلائل، جو دلائل روز روشن کی طرح عیاں ہوتے ہیں، جب کوئی ان دلائل کو قبول نہیں کرتا، ان دلائل کے اوپر ایمان لے کے نہیں آتا، تو اس وقت دل کے اندر ایک بوجھ سا آتا ہے، ایک دل کے اوپر یا ذہن کے اوپر ایک بوجھ سا آتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا دل، آپ کا قلب انتہائی نرم دل کے آپ مالک تھے، آپ انتہائی شفیق دل کے مالک تھے۔
تو اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے آپ کے دل کو رحمت عطا فرمائی، نرمی عطا فرمائی، آپ رحمت للعالمین کی شان پر فائز ہیں، تو اس رحمت للعالمینی کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں غم کا بوجھ ہوتا کہ اگر یہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے تو انہیں کل کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے طرز عمل سے، ان کے رویوں سے، ان کی مخالفتوں سے اور ان کی معاندانہ کاروائیوں سے آپ ہمت ہار نہ جانا، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، جیسا کہ آپ لگے ہوئے ہیں اسی طرح آپ اس کام میں لگے رہیے، آپ دعوت اسلام دیتے جائیے، آپ اسلام کی آواز، اسلام کا اعلان، اسلام کی صدا، حق کی صدا بلند کرتے رہیے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے، آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ آئے، لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ ڈرائیں اس سے، یعنی اس کی آیتوں سے، آپ اس کتاب کی آیتوں سے لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ کتاب آپ کی طرف ہم نے نازل اس لیے کی ہے، آپ کی طرف نازل کی گئی تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، انذار کا کام کریں۔ جو گمراہ لوگ ہیں، جو بے دین لوگ ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، جو جہالت، کفر اور شرک، ضد، ہٹ دھرمی، تعصب میں مبتلا ہیں، آپ انہیں عذاب جہنم سے ڈرائیں تاکہ وہ عذاب جہنم سے ڈر کر اسلام کو قبول کر لیں۔ اور یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی آپ کی طرف، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کافروں کو تو ڈرائیں گے مگر جو مومن ہیں ان کے لیے یہ کتاب، یہ نصیحت ہے، یہ ذکرہ ہے۔ آپ مومنوں کو اس کتاب کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں اور کافروں کو اس کتاب کی آیتوں کے ذریعے آپ ڈرائیں۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا ذکرہ، یہ لفظ بڑا قابل غور ہے۔ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید صرف ناظرے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید صرف حفظ کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید صرف شفا کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید صرف مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید صرف اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرتے وقت قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید محض اپنے سر کے اوپر رکھ کر قسمیں کھانے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید نصیحت ہے۔ آج ہم نے اس نصیحت پذیری کو نکال دیا ہے، ہم اس کتاب کو نصیحت کی کتاب سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ناظرے کی کتاب ہے، ایصال ثواب کی کتاب ہے، یہ برکت کی کتاب ہے، یہ شفا کی کتاب ہے، یہ تعویذوں کے اوپر لکھنے کے لیے کتاب ہے، یہ کتاب دم درود کے لیے ہے، یہ کتاب گلے میں لٹکانے کے لیے ہے، تو یہ کتاب نصیحت کے لیے۔ اس پہلو سے تو ہم کبھی قرآن پاک کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو قرآن پاک مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہم جو مومن ہیں ہمارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ ہم قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 2 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔